کی عابد میر کے ساتھ کیا ہو گیا؟ مطلب یہ ہے کہ جو بھی اپنے حق، اپنے شعور، اپنی ضمیر کے مطابق بولے گا تو انہوں نے اس طریقے سے کہ کوئی آزادی نہیں ہے میڈیا کی، کسی بھی میڈیا کی نہیں ہے۔ اور یہ جو ابھی مجھے جو خدشے ہیں وہ آپ کے حوالے سے ہیں کہ وہ اب اپنے ٹینٹیکلز آپ کی طرف بڑھائیں گے۔ پاکستانیوں کو یہ حق ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سچ جان سکے یا سچ ان تک پہنچ سکے۔ اچھا مروت صاحب ایک تو یہ بتا دیں کہ ابھی اکبر ایس بابر کی جو درخواست ہے وہ منظور ہو گئی ہے انٹرا پارٹی کے خلاف، اور دوسرے نمبر پر ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ پیپلز پارٹی کے حوالے کر دی گئی ہے اور وکلا کے حوالے کر دی گئی ہے۔ نہیں، کیا درخواست منظور ہو گئی ہے؟ انٹرا پارٹی کے خلاف اکبر ایس چیلنج کیا ہے۔ نہیں تو منظور تو نہیں ہوئی ہے نا، ابھی تو چیلنج کیا ہوگا۔ منظور تو نوٹس ہوتا ہے، سنوائی ہوتی ہیں، بحث ہوتی ہیں، تاریخیں ہوتی ہیں، صرف اس نے ایکسیپٹ نہیں ہوئی ہیں۔ مروت صاحب کل سے سوشل میڈیا پر آپ کی گرفتاری کے متعلق خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی تھی، اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ اب جی کبھی گرفتاریاں میری کروائیں گے، یہ بھی بعید نہیں ہے کہ جی یہ کبھی کہیں جی جناب گاڑی میں کسی کے ساتھ رنگیا تو پکڑا گیا۔ آج کل ساری چیزیں آپ ایکسپیکٹ کریں، یا یہ بھی ہو کہ کوئی خاتون آئے اور ادھر کھڑی ہو جائے کہ جناب میری عزت پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ یس، اب یقین کریں قدم پھونک پھونک کے رکھنا پڑتا ہے، اور ایسی بھی کردار ہر طرف سے آپ کے اٹیک ہوں گے نا۔ کوئی آپ کو وہاں سوشل میڈیا پہ کسی کو بٹھا کے آپ کی طرف توپوں کا رخ کرے گا، جی یہ جناب کیوں نہیں پکڑا جاتا ہے، کم بختو، آپ کو یعنی کہ اپنی صداقت کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑے گا۔ میں وکیل ہوں نا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، کون سا وکیل ابھی تک پکڑا گیا ہے؟ خان کی کس وکیل کو جو ہے ہاتھ ڈالا گیا ہے؟ اور میں تو کس ایف آئی آر سمیت جو ہے یہ کر رہا ہوں۔ تو ہمیں پارٹیوں سے خطرے ہیں، جان کے بھی خطرے ہیں، ہم ہر قسم کے حالات میں، لیکن ان اندیشوں اور ان فکروں سے سب سے زیادہ جو ہمیں اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ کہیں سے اب آج کل وہ کل مجھے پرسوں بتایا گیا کہ جی نون والے آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کیا اس کی ایکسپینسز ہے، کیا اس کی آمدن ہے، تاکہ کچھ نہ کچھ ان کو مل جائے۔ تو میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں سب کو، کرو، دوربینیں لاؤ، خوردبینیں لاؤ، طوائفوں کو لاؤ، گنگیوں کو لاؤ، جو کچھ کر سکتے ہو کرو، انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو عوام کی عدالت میں وینڈیکیٹ کر کے رہے۔ اچھا مروت صاحب بتائیے گا کہ سائفر کیس کے بارے میں ابھی آپ بتا رہے تھے، سائفر کے حوالے سے بڑی جو ہے وہ ڈس انفارمیشن بھی ہے، کچھ انفارمیشن بھی ہے، کہا جاتا رہا کہ کوئی سائفر نہیں ہے، عمران خان کسی سازش سے نہیں ہٹایا گیا۔ اب تو سائفر سچ ثابت ہوا جب مقدمہ ہوا۔ کل عمران خان صاحب نے کسی صحافی کو بھی بولا ہے اور یہ انفارمیشن سامنے ہے، انہوں نے کہا کہ اس ٹائم کے یہ سابق آرمی چیف کو بھی بلایا جائے، وہ بھی اس سازش میں حصہ تھے۔ تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک میں رول آف لا ہوتا تو آج خان کی جگہ باجوہ کو جیل میں ہونا چاہیے۔ اچھا شیرف مروت صاحب، جو ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر ود ان پاکستان اور آؤٹ سائڈ پاکستان بھی بہت سی مغالطات بکی جاتی ہیں۔ گزشتہ روز بھی میں نے آپ سے یہی سوال کیا کہ جو بھگوڑے اس وقت ملک سے باہر ہیں اور جو ہمارے یوتھ کے اندر اسپیشلی جو پی ٹی آئی کے جو آپ لوگوں کے سپورٹرز ہیں ان کے ذہنوں کے اندر اداروں کے خلاف جو زہر بھرا جا رہا ہے، جس سے ملک کا تو نقصان ہو ہی رہا ہے، پی ٹی آئی کو بھی نقصان پہنچا ہے، تو ان کے حوالے سے کیا کوئی آپ کارروائی کریں گے؟ ہم نے میڈیا پہ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت جو ہیں ان کو اس پہ ذمہ داری اپنانی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو ریاست کے خلاف جو ہیں اردہ سرائی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہر قسم کے رابطے منقطع کر دیں۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی کالیں جو ہیں وہ یہ ریکارڈ کر چکے ہوں گے۔ مجھے علم ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں، یہ جو حیدر مہدی تھا اس نے مجھ سے کئی دفعہ رابطہ کیا، حیدر مہدی اور عادل راجہ دونوں، عادل راجہ صاحب سے بھی میری گفتگو ہوئی ہے، اس میں میں کوئی مخفی نہیں رکھتا ہوں، ان کے ساتھ بھی گفتگو ہوئی ہے، لیکن ہمیشہ سے میرا ایک پوائنٹ، یہ عادل راجہ صاحب نے ہی میرا نمبر اس حیدر مہدی کو دیا تھا اور یہ مجھ سے پوچھتا تھا، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں اس کا وہ بھی بتا دوں کہ اس کے پی ٹی آئی میں کس کس کے ساتھ اس نے رابطوں کی کوشش کی ہے، اور مجھے علم ہے۔ تو لہذا یہ شخص جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے نوجوانوں کے ذہن کو پلیوٹ کر رہا ہے۔ ہمارا کام ریاست کو بچانا ہے، ریاست کا تحفظ کرنا ہے، اس کی افواج اور افواج کے شہداء کی کس طرح کیوں کر ہم ان بگوڑوں کے پیچھے لگ سکتے ہیں، یہ میں اس کی ذکر کر رہا ہوں حیدر مہدی کا۔
اور اس کی ماں پہ جو ہے ریاست کے خلاف مغالطات کریں. ہم نے ان لوگوں کو بالکل سائڈ لائن کرنا ہوگا. ہم نے اپنا بیانیہ کلیئر کرنا ہے. ہم پاکستانی ہیں، پاکستان سب سے پہلے، اس کے بعد باقی چیزیں ہوں گی. اچھا مروت صاحب، آپ یہ بتائیں، آپ کنونشنز کر رہے ہیں، جلسے بھی کریں گے اور اپنے کھلاڑی جو ہیں وہ بھی میدان میں اتاریں گے. اگر یہ کھلاڑی نامعلوم افراد ہو گئے اور انڈر گراؤنڈ ہو گئے تو پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ کی؟ کون سے نامعلوم افراد؟ کیا اسٹریٹجی؟ ملک میں دیکھیں اتنی بھی اندھیر نگری نہیں ہے. دیکھیں عوام جو ہے وہ تمام مسائل کا حل ہے. یہ ہمیں 1500 ہمارے ورکر بیٹھ جاتے تھے، کنونشن نہیں کرنے دیتے تھے نا. جب ان کی تعداد 10,000 سے بڑھ گئی، کسی کی ضرورت ہوئی ہمارے کنونشن پہ ہم لاہور ہونے کی. پنجاب میں نکل آئے نا، لاہور میں 1,50,000 لوگ نکل آ جائے، منڈی میں بہودین میں نکل جائے، فیصل آباد میں نکل جائے. کون 50,000 لوگوں کا سامنا کر سکتا ہے؟ کون 30,000 لوگوں کو مروا سکتا ہے یا گولیاں چلا سکتا ہے؟ لوگوں کو ذہن میں بیٹھنا چاہیے، یہ آپ کا ملک ہے، یہ آپ کے حقوق ہیں. ریاست، سیاست، جمہور اور یہ تمام چیزیں کرنا آئین آپ کو دیتا ہے. صرف ہمت کی بات ہے. پنجاب میں 50,000 1 لاکھ کے کنونشن ہوں گے. نہ کوئی 1 لاکھ لوگوں کو مار سکتا ہے، نہ 50,000 کو مار سکتا ہے، نہ 10,000 کو مار سکتا ہے. بس نکلنے کی دیر ہے اور آپ کی ملک کی کایا پلٹ ہے.